بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 48 ہے اور آج کتاب الصلاۃ کو ہم مکمل کریں گے، اور آج ہم دو ابواب جو آخر میں رہ گئے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، باب الشہید اور باب الصلاۃ فی الکعبہ، یعنی شہید کے احکامات ہوں گے اور اس کی کچھ اقسام کے اوپر ہم بات کریں گے، اور خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کے ارد گرد نماز پڑھیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کی چھت پر اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آج ہمارا یہ کتاب الصلاۃ کی جو کتاب ہے یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے سبق کے اندر کتاب الزکوٰۃ آئے گی۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم باب الشہید پڑھیں گے، اس کی عبارت اور تشریح، اور اس کے بعد پھر باب الصلاۃ فی الکعبہ کی طرف چلے جائیں گے۔ باب الشہید: الشہید من قتلہ المشرکون او وجد فی المعرکۃ وبہ اثر الجراحۃ او قتلہ المسلمون ظلما ولم یجب بقتلہ دیۃ فیکفن ویصلی علیہ ولا یغسل۔ وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الصبي، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يغسلان، ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحشف والخف والسلاح، ومن ارتث غسل، والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو يداب أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو ينقل من المعركة حيا، ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه، ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصلى عليه۔ تو یہاں تک یہ عبارت ہو گئی ہے، اور اب ہم اس عبارت کی مختصر تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باب الصلاۃ فی الکعبہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم جس کا نام ہم رکھیں گے شہید دنیاوی، اور یہاں سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ شہید دنیاوی یعنی دنیا میں بھی اس کے اوپر شہادت والے احکامات لاگو ہو رہے ہیں، یعنی جو احکامات شرعیہ ہیں شہید کے لیے، کہ مطلب یہ عام مردوں کے لیے جس طرح ہیں کہ اس کو عام مردوں کے تو یہ ہیں کہ اس کو کفن دیا جائے اور اس کو غسل دیا جائے اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے کپڑوں کو اتار کر اس کو کفن پہنا دیا جائے، اور شہید کے احکامات جو دنیاوی کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں کہ اس کے کپڑوں کو تو نہیں اتارا جائے گا، نہ ہی اس کے خون کو اس سے دھویا جائے گا، بلکہ زائد کپڑے جو کوٹ ہے یا اس کا کوئی اسلحہ ہے اس کو اتار دیا، اور اس کے فوراً بعد اس کے اوپر کفن پہنا کر بغیر غسل دیے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ یہ شہید دنیاوی کہلاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہوتا ہے شہید اخروی۔ شہید دنیاوی کے اندر بھی تو یاد رکھیں کہ اس کو اخروی اعتبار سے وہ بھی شہید ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں اس کو شہادت کا رتبہ مل گیا اور آخرت میں نہیں ملے گا، بلکہ شہید دنیاوی بھی ہوتا ہے اور اخروی بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کے اوپر شہادت یعنی شہید کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور کپڑے اس کے نہیں اتارے جائیں گے، خون اس کا نہیں دھویا جائے گا، اور آخرت کے اعتبار سے تو اس کا رتبہ ہے ہی۔ اور دوسرا ہوتا ہے شہید اخروی۔ شہید اخروی کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس کے اوپر شہادت والے احکامات نہیں ہوں گے، دنیا میں اس کے ساتھ وہی عام مردوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کے کپڑے اتار کر اس کو غسل دے کر اس کو کفن پہنا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جبکہ آخرت کے اعتبار سے اس شہید اخروی کا اور اس پہلے والے شہید دنیاوی کا ایک ہی رتبہ ہے۔ تو یہاں سے سب سے پہلے ہم شہید دنیاوی کا ذکر کرتے ہیں، اور شہید دنیاوی کی پہلے تعریف کریں گے، یعنی دنیا میں شہادت کے جو احکامات ہیں وہ کس پر لاگو ہوں گے، کس شہید پر، تو وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ الشہید من قتلہ المشرکون، یعنی شہید جو دنیاوی ہے اس کے اندر کامن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ظلم اس پر ہوا ہو، ظلماً اس کو مار دیا گیا ہو، اور یہ ہے کہ ہر حال سے اس کے اوپر ظلم ہوا، اور یعنی اگر میدان جنگ کے اندر بھی ہے تو اس نے کوئی فائدہ یعنی کوئی دوائی یا کوئی پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں پیا،
اسی صورت میں یعنی وہ گولی لگتے ہی یا تلوار لگتی ہی اسی وقت ہی وہ شہید ہو گیا، تو وہ یہاں پہ مراد ہے شہید دنیاوی۔ تو تعریف دیکھیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ الشہید من قتلہ المشرکون، ایک تو یہ کہ غیر مسلم جس کو قتل کریں اور وہ شہید دنیاوی ہوگا، اور دنیا کے اندر اس کے جو آگے احکامات آ رہے ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے۔ او وجد فی المعرکۃ، یا وہ میدان جنگ کے اندر پایا گیا، اس حال میں کہ وہ بھی اثر الجراحت، اس کے اوپر زخم کے آثار تھے، زخم اس کو لگے ہوئے تھے، تو غالب گمان یہی ہے، بلکہ یقین یہی ہے کہ یہ میدان جنگ کے اندر کفار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ او یا دوسرا یہ کہ قتلہ المسلمون ظلما، مسلمانوں نے اس کو قتل کیا ہے، لیکن مسلمانوں نے جو قتل کیا وہ ناحق قتل کیا، ظلماً قتل کیا ہے، اور ظالم کے اوپر ولم یجب بقتلہ دیۃ، ظالم کے اوپر اس کی قتل کی دیت لازم نہیں ہوئی، دیت واجب نہیں ہوئی، بلکہ ابتداً قصاص ہی واجب ہوا ہے۔ یعنی ابتداً اگر دیت واجب ہوگی تو پھر تو وہ قتل خطا ہوگا نا، پھر تو یہ ظلم نہ ہوا، قتل خطا نہ ہو بلکہ قتل عمد ہو، اور ابتداء سے وہ قصاص ہی لازم ہوا ہو، ایسا مظلوم جو ہے وہ شہید دنیاوی کہلائے گا۔ تو یہ اس کی تعریف مکمل ہو گئی۔ فَيُكَفَّنُ، لہٰذا آگے حکم شروع ہو گیا کہ کفن دیا جائے گا، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور غسل نماز جنازہ اس پر پڑھی جائے گی، وَلَا يُغْسَلْ، اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں سے آپ نے یہ تین احکامات اس کے کہ غسل نہیں دیا جائے گا، کفن انہی کپڑوں میں دیا جائے گا، آگے آ رہا ہے کہ کپڑے بھی اس کے نہیں اتارے جائیں گے، خون بھی اس سے نہیں دھویا جائے گا، کیونکہ شہید کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مشہود لہو بالجنہ، جس کے لیے یا تو یہ شہید فعیل بمعنی مفعول کے ہے کہ جس کے لیے جنت کی شہادت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ خود جنت کے بارے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور یا تو یہ شاہد اس میں فاعل کے معنی میں ہے کہ اس کی روح نے اور اس نے مرتے وقت اپنے شہید ہوتے وقت اپنا جو ٹھکانہ ہے اس کو دیکھ لیا، تو شاہد کا معنی دیکھنے والا، نظارہ کرنے والا، تو اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اچھا، وَإِذَا استُشْهِدَ الْجُنُوبُ، اگر اسی شہید دنیاوی میں ایک ایسا ہے کہ جو جنبی حالت میں ہے، یعنی اس کے اوپر غسل جنابت ہے، غسل اس کے اوپر واجب تھا، اسی حالت میں وہ شہید ہو گیا، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل عند ابی حنیفہ، یہ شہید دنیاوی کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوں گے، اس کو غسل دیا جائے گا بہرحال۔ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ، اس طریقے سے اگر کوئی بچہ ظلماً شہید کر دیا گیا میدان جنگ کے اندر، یا کفار نے یا مسلمانوں نے، تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ اور وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ و محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یغسلانی، غسل نہیں دیا جائے گا جنبی کو بھی اور نہ ہی بچے کو بھی۔ یہ اختلاف آپس میں ان کا اس وجہ سے ہوا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو یہ شہادت ہے نا، شہادت کا رتبہ، تو یہ جو شہادت ہوتی ہے یہ شہید سے جو غسل اس کے فوت ہونے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے وہ تو اٹھا دیتا ہے، یعنی اس کو روک دیتا ہے، مانے ہے، لیکن جو پچھلا غسل اس پر جو زندگی کے اندر واجب ہے اس کو رفع نہیں کرتا، اس کو نہیں اٹھاتا۔ تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو پہلے سے غسل ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کی وجہ سے وہ غسل ختم نہیں ہوا، وہ غسل واجب ہی رہے گا، ہاں فوت ہوتے وقت جو تھا وہ معاف ہو گیا ہے، اس لیے جنبی کو غسل دیا جائے گا۔ امام صاحب کے پاس دلیل ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا جب وہ شہید ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا، تو بیوی نے فرمایا کہ وہ جنبی حالت کے اندر تھے، غسل جنابت ان کا باقی تھا، کہ وہ میدان جنگ کی طرف جانے کی آواز لگی تو وہ چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس طریقے سے بچہ جو ہے اس کو بھی غسل دیا جائے گا، کیونکہ شہدائے احد کے رتبے تک جو شہید پہنچتا ہے نا اس کو شہید دنیاوی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ فوراً ہی میدان جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، کچھ بھی انہوں نے دنیاوی فائدہ حاصل اس میں نہیں کر پا سکے تھے، تو وہ چونکہ یہ جو شہادت ہوتی ہے، یہ تلوار یہ مخاء للذنوب ہوتی ہے، تو بچے کا تو گناہ ہی نہیں ہے، تو بچہ اس حکم میں نہیں ہوگا، یعنی شہدائے احد کے حکم میں، کہ ان کو تو غسل نہیں دیا گیا لہذا بچے کو بھی غسل نہ دیا جائے، بلکہ بچے کو غسل بہرحال دیا جائے گا، لہذا یہ اس شہدائے احد کے معنی کے اندر نہیں ہے۔
تو یہاں پہ راجح قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے کہ غسل بہرحال بچے کو بھی دیا جائے گا اور جنبی یعنی جو جنابت کی حالت میں شہید ہو گیا اس کو بھی دیا جائے گا۔ اچھا، شہید دنیوی کا آگے حکم ابھی تک جاری ہے۔ فرمایا ولا یغسل عنہ عن الشہید دمہ، اس شہید دنیوی سے یعنی دنیا میں جس پہ شہادت کے احکامات لاگو ہو رہے ہیں اس سے اس کا خون نہیں دھویا جائے گا۔ ولا ينزع عنہ ثيابہ، اور اس سے اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، البتہ جو زائد اوپر اس نے چیزیں پہنی ہوئی ہیں۔ وَيُنزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْفُ، زائد کپڑے اور زائد جو اس نے اوپر جو کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں وہ بہرحال اس سے اتارے جائیں گے۔ اور فرو کہتے ہیں چمڑے کے لباس کو، اور حشف کہتے ہیں روئی جس کے اندر بری ہوئی ہو، کوٹ وغیرہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ والخف، اور موزہ، وسلاح، اور اسلحہ جو ہے وہ اس کی، اور اس طریقے سے کوئی خود وغیرہ اس نے کوئی جنگی ٹوپی پہنی ہوئی ہے ذرا اس کو اتار دیا جائے گا، صرف قمیص اور سلوار اس کی چھوڑ دی جائے گی، اور کفن کے جو 3 کپڑے ہوتے ہیں اگر وہ کم ہیں تو پھر ان کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے شہید دنیاوی بھی اور شہید اخروی بھی۔ اب آگے شروع ہو جائے گا شہید اخروی، یعنی دنیا کے اندر تو اس کے اوپر شہادت کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، اگرچہ اس کو شہید بھی کہا جائے گا، آخرت کے اعتبار سے رتبہ بھی اس کا وہی ہے جو پہلے والے کا ہے، لیکن دنیا میں اس کے اوپر شہادت کے یہ احکامات شرعیہ، یعنی غسل کا نہ دینا اور کپڑوں کا نہ اتارنا اور غسل اس سے جو خون ہے اس کا نہ دھونا، یہ احکامات دنیا میں اس پر لاگو نہیں ہوں گے، دنیا میں اس عام مردوں والا عمل اس پہ کیا جائے گا۔ وہ کون سا ہوتا ہے، وہ شہید کی کیا تعریف ہے، وہ یہ ہے وَمَنِ ارْتُصَّ، اگر کسی نے ارتصاص کیا ہو۔ ارتصاص کی تعریف بھی آگے آ رہی ہے لیکن یہاں پہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جس نے کچھ فائدہ حاصل کیا ہو، دنیاوی فائدہ حاصل کیا ہو، یعنی زخمی ہونے کے بعد کچھ اس کو پانی مل گیا، کچھ دوائی مل گئی، کچھ اس نے کھا پی لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس طریقے کا ظلم شہید نہیں ہے، اس کی یعنی ظلم میں تھوڑی تخفیف آ گئی کہ مرنے سے پہلے اس کو کچھ دنیاوی فائدہ ملا، تو فرمایا غسل، اس کو غسل دیا جائے گا۔ اور آگے ارتصاص کی تعریف کر دے گا کہ ارتصاص کہتے ہیں والارتصاص، ارتصاص یہ ہے کہ ان یاکلا او یشربا او یداوا، کہ اس کو وہ کھا لے پی لے، او یداوا، یا اس کی کوئی دوائی وغیرہ اس کو لگا دی، اس کا علاج کر دیا، یداویہ پڑھیں تو اس نے خود اپنا علاج کچھ کروا دیا، تو معلوم مجھول دونوں کی طریقے سے یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ او یبقى حیا، یا وہ کچھ دیر تک وہ باقی رہا، زندہ رہا، حتی یمضی علیہ وقت صلاۃ، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک نماز کا وقت گزر گیا، وہ یعقل، اور وہ اس کو سمجھ سکتا تھا، یعنی اس کی سمجھ اس وقت تک کام کرتی تھی۔ او ینقل من المعرکۃ حیا، یا میدان جنگ سے اس کو زندہ حالت کے اندر لایا گیا، دوسری طرف منتقل کیا گیا، تو ان سب صورتوں میں یہ شہید اخروی تو ہے لیکن شہید دنیاوی نہیں ہے، کہ دنیا میں اس کے اوپر شہادت والے احکامات جو تھے وہ لاگو نہیں ہوں گے، لہٰذا اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کو کفن بھی بنایا جائے گا، اس کے جو باقی کپڑے وپڑے ہیں وہ بھی اس کے اتارے جائیں گے۔ ومن قتل فی حد او قصاص، اور کوئی حد اور قصاص کے اندر قتل کیا گیا ہے تو وہ تو چونکہ اس نے اپنا اس کے اوپر ایک لازم حق تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ اس نے اپنے اوپر سے اتارا ہے، تو لہٰذا اس کو اس شہید نہیں کہیں گے۔ بہرحال غسل، کیونکہ شہید تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کٹواتا ہے، جبکہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے جو اس کے ذمہ ایک قرض تھا۔ غسل، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، وصلی علیہ، اور اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، جیسے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کے اوپر نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ ومن قتل من البغاة او قطاع الطریق، ڈاکو اور باغی، یہ اگر ان میں سے کوئی قتل کر دیا گیا ہو، مسلمان ہوں اور باغی ہوں، تو لم یصلی علیہ، ان کے اوپر عبرت حاصل کرنے کے لیے، یعنی دوسرے لوگوں کو تاکہ عبرت حاصل ہو، ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ مسلمان ہوں گے لیکن عبرت کی وجہ سے ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بھائی تھے لیکن انہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کر دی ہے، لہٰذا ان کی نماز جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ باب شہید مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم باب الصلاۃ فی الکعبہ کو شروع کرتے ہیں، اور اس کی سب سے پہلے ہم عبارت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ،
الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها، فإن صلى الإمام فيها بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز، ومن جعل منهم وجهه إلى وجه الإمام جاز ويكره، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، ومن صلى على ظاهر الكعبة جازت صلاته. تو یہاں تک یہ کتاب الصلاۃ مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اس باب کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس باب کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تشریح سے پہلے آپ خانہ کعبہ کی اندرونی حصے کی زیارت کر لیں۔ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام ہے، اور اس کے اندر جو سیاہ غلاف والا کعبہ ہے، اس کو کعبہ شریف کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی تعمیرات چلتی رہیں۔ تو یہ اس کا اندرونی حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اسی کی طرف پوری دنیا سے نماز کا رخ ہم کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت ہم ادھر ہی اسی کا رخ کرتے ہیں، اور ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ تو اب اگر اس کے اندر ایک آدمی ہے، وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے خانہ کعبہ کے اندر۔ تو اب اگر یہاں پہ کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے چاروں طرف کعبہ ہے، اس طرف بھی کعبہ ہے، اس طرف بھی چاروں طرف خانہ کعبہ ہے، تو کیسے پڑھے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر امام یہاں پہ کھڑا ہے، کچھ لوگ اس کے پیچھے اس طریقے سے صفیں باندھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ اگر کچھ لوگوں کا رخ اس طرف کو ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، چونکہ جس طرف بھی رخ کریں یہاں پہ، کیونکہ سب طرف سے، یہ چاروں طرف سے کعبہ ہے، امام کا رخ اس طرف ہے اور مقتدیوں کا بعض کا رخ اس طرف ہے، تو امام کی طرف اس نے پیٹھ کی ہوئی ہے، پھر بھی درست ہے، امام سے آگے نہ ہو بلکہ درست ہے۔ اور اگر دوسرا ادھر سے امام کی طرف سے چہرہ کر کے یہاں اس طرف سے ایسے کھڑا ہے اور امام کی طرف اس نے اپنا چہرہ کیا ہوا ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ لیکن یہاں امام کے آگے اگر کوئی پیٹھ کر کے اس طرف کھڑا ہے، ذرا کہ کھڑا تو ادھر بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک طرف کعبہ ہے، لیکن یہاں سے یہ امام کے آگے ہو کر امام کو اپنی پیٹھ دکھا رہا ہے، تو اس کی نماز پھر درست نہیں ہوگی۔ البتہ باقی جو بھی صورتیں ہوں گی وہ ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور کوئی یہاں سے ایسے کھڑا ہے، اس طرف مڑ کر کھڑا ہے، تو چونکہ وہ امام کو تو غلط نہیں کر رہا، یعنی نماز اس کی اس وقت ناجائز ہوتی مقتدی کی کہ جب وہ امام کو غلط سمجھنے کے بعد پھر وہ رخ پھیر کر دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی امام غلط قبلے کی طرف کھڑا ہے اور میں صحیح کی طرف ہوں، تو تب نماز اس کی مقتدی کی نہ ہوتی۔ جبکہ یہاں پہ تو سب کی نماز ہو رہی ہے جس طرف بھی کھڑے ہوں، لہٰذا اگر امام اس طرف ہے، دوسرے کا رخ اس طرف ہے، سب کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بندے کی نماز نہیں ہوگی کہ جو امام سے آگے ہے اور یہاں سے جس طرف امام نے رخ کیا ہوا ہے تو اس نے بھی امام سے آگے ہو کر اس طرف رخ کیا ہوا اور امام کو اپنی یہاں سے پیٹھ دکھا رہا ہے، تو اس کی نماز یہاں پہ نہیں ہوگی۔ تو یہ خانہ کعبہ کی اندرونی حصے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ بھی اس کا اندرونی حصہ ہے۔ اور یہ ہے بیرونی حصہ، یعنی یہ خانہ کعبہ ہے آپ کے سامنے، یہ سارا یہ خانہ کعبہ ہے، اور اس دائیں بائیں جتنی بھی ہے یہ مسجد حرام ہے، المسجد الحرام۔ خانہ یعنی پہلی مسجد جو بنائی گئی دنیا میں وہ یہ خانہ کعبہ، اور اس کے بعد پھر یہ مسجد حرام اس کے ارد گرد ہے۔ تو ایک اس کے اندر ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، تو اس کے اندر کی نماز کا حکم ہم نے بتا دیا کہ جس طرف بھی رخ کریں وہ مقتدی، تو نماز ہو جائے گی، ایک کی نہیں ہوگی جو امام سے آگے ہو اور امام کو اپنی پیٹھ دکھا رہا ہو۔ اور خانہ کعبہ سے باہر تو دیکھیں یہ لوگوں کے جس طریقے سے حلقے بنے ہوئے ہیں، چونکہ ہر طرف سے خانہ کعبہ ہی ہے اور قبلہ ہی ہے، تو اس قبلے کی طرف سے جس طرف سے بھی آپ رخ کریں گے تو یہ قبلے کی طرف سے ہوگا، لہٰذا حلقہ باندھ دیں گے لوگ، عبارت میں ہے کہ حلقہ باندھیں گے اس طریقے سے، اور ان کی یہ نماز ہو رہی ہوگی۔ ہاں اگر امام صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں مثال کے طور پر، تو یا اس طرف کھڑے ہیں، تو ادھر امام صاحب سے آگے کوئی بھی نہ ہو، یہاں اس طرف سے امام صاحب سے آگے کوئی نہ ہو، باقی اس طرف سے اگر امام صاحب سے آگے کوئی ہیں اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہیں اور ادھر امام خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہے، پیچھے ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، صرف امام کی طرف سے کوئی شخص امام سے آگے ہو کر خانہ کعبہ کے قریب نہ ہو، باقی اس طرف سے خانہ کعبہ کے قریب، اس طرف سے قبلہ کے قریب اگر کوئی مقتدی ہے تو اس کی نماز
بالاتفاق ہو جائے گی، اور امام اگر یہاں پہ کھڑا ہو اور چاروں طرف سے گھوم کر لوگ وہاں اس طرف سے، اگرچہ لوگ امام سے آگے ہیں لیکن یہ امام سے آگے اپنی پیٹھ امام کو نہیں دکھا رہے بلکہ اپنا چہرہ امام کو دکھا رہے ہیں، تو یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی خانہ کعبہ کے اوپر یہاں چھت پہ نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خانہ کعبہ کی تعظیم کے خلاف ہے، اس لیے مکروہ ہوگا۔ اب عبارت دیکھیں، باب الصلاۃ فی الکعبہ، کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا حکم اور اس طریقے سے اس کے ارد گرد نماز پڑھنے کا حکم سارا اس باب کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں برکت کے لیے اس باب کو آخر میں لائے تاکہ ایک بہت عظیم نماز جو ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس پہ میں اس باب کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ مصنف کی یہاں پہ ان کا یہ شوق تھا، اس لیے انہوں نے آخر میں اس کو لے کر آئے۔ الصلاۃ فی الکعبہ کہ فی الکعبۃ جائزۃ، کعب کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، تو خانہ کعبہ دیکھیں ابرا ہوا ہے، وہ بلند ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ الصلاۃ فی الکعبۃ جائزۃ، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا یہ جائز ہے، فردھا و نفلھا، فرض ہو یا نفل ہو، تو یہ احناف کے نزدیک یہ جائز ہے۔ فإن صلی الامام فیہا بجماعۃ، پس اگر امام اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے، فجعل بعضهم ظہرہ الی ظہر الامام، بعض لوگوں نے، اب دیکھیں پہلی صورت شروع ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی پیٹھ امام کی پیٹھ کی طرف کی ہوئی، یعنی امام کے پیچھے کھڑے ہیں لیکن دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہیں، جہازہ یہ بھی جائز ہے کیونکہ امام کے تو پیچھے ہی ہیں نا، امام سے آگے نہیں ہیں، دوسری طرف رخ کر رہے ہیں تو ادھر بھی تو کعبہ ہی ہے اندر۔ ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام، اگر ان میں سے کسی نے امام کی طرف اپنا چہرہ کیا ہوا ہے، یعنی امام سے آگے ہیں لیکن دوسری طرف سے امام کی طرف مڑ کر کھڑے ہیں، تو وہ بھی تو گوئے کہ قبلے کی طرف ہی ان کا رخ ہے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن چونکہ امام کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن جائز پھر بھی یہ ہے۔ ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام، تیسرا وہ ہے کہ جو اپنی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف کر رہا ہے، یعنی امام سے آگے ہے اور اپنی پیٹھ امام کی طرف ہے اور اس کو آگے کی طرف قبلے کی طرف اس اپنا رخ موڑا ہوا ہے، تو یہ کو ہے کہ شمار ہوگا کہ یہ امام سے آگے ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی، لم تجز صلاۃہ۔ وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اگر امام مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، یعنی وہ خانہ کعبہ کی جو مخصوص جگہ ہے سیاہ غلاف کے اندر، اس کے اندر نہیں پڑھا رہا، پہلے تو اندر کا حکم تھا نا، یہ پہلی 3 صورتیں، اب اس سے باہر ہے، اور باہر جو صحن ہے اور مسجد حرام کا جو صحن ہے اس کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، اور خانہ کعبہ جو سیاہ غلاف والا ہے اس کی طرف رخ کیا ہوا ہے سب نے، اس جگہ پہ اگر نماز پڑھا رہا ہے مسجد حرام کے اندر، تو تحلق الناس حول الکعبہ، تو لوگ سارے خانہ کعبہ کی طرف یعنی کہ قبلہ کے ارد گرد اپنا حلقہ باندھ دیں گے، جس طریقے سے بھی ہم نے دیکھا کہ گولائی کے اندر صفحے بنی ہوئی تھی۔ وصلوا بصلاۃ الامام، امام کی نماز کے ساتھ وہ بھی اپنی نماز پڑھیں گے۔ فمن کان منہم اقرب الی الکعبہ، پس ان میں سے جو کعبہ کے قریب ہو، من الامام، امام کی طرف سے، جازت صلاتہ، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، یعنی جس سمت میں امام کھڑا ہے اسی طرف سے کوئی آدمی خانہ کعبہ کے قریب ہے لیکن امام سے پیچھے ہی پیچھے ہے، امام سے آگے نہیں ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں آگے شرط آ گئی ہے کہ امام سے بہرحال وہ پیچھے ہی تھا تو اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اذا لم یکن فی جانب الامام، یعنی اگر کوئی آدمی امام سے قریب ہے، اس عبارت کو ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ فمن کانا منہم، اگر مقتدیوں میں سے کوئی اقرب، زیادہ قریب ہے، اقرب کا معنی کیا ہے یہاں پہ، جو مقتدیوں میں سے زیادہ قریب ہے، الی الکعبہ، کعبہ سے، من الامام، امام سے، یعنی امام کی طرف سے نہیں بلکہ امام سے زیادہ قریب ہے، چاہے وہ دوسری طرف سے ہو، امام والی طرف سے نہیں بلکہ دوسری کسی طرف سے ہے لیکن امام سے زیادہ وہ قریب ہے، تو جازت صلاتہ، اس کی نماز جائز ہے۔ اذا لم یکن من جانب الامام، جب وہ بشرط ہے کہ وہ امام کی طرف سے نہ ہو، اذا لم یکن من جانب الامام، یعنی امام سے تو زیادہ قریب ہے لیکن وہ دوسری طرف سے ہے، دائیں سے ہے، بائیں سے ہے، لیکن جس سمت میں امام کھڑا ہے اس طرف سے وہ امام سے آگے نہیں ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ومن صلی علی ظاہر الکعبہ، اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جازت صلاتہ، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ تعظیم کے خلاف ہے تو اس لیے فرمایا الا انہ یکرہ، حاشی کے اندر ہے کہ نماز اس کی مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ لما فیہ ترک التعظیم، اس کے اندر خانہ کعبہ کی تعظیم جو ہے وہ اس کا ترک لازم آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی اور اس کے ارد گرد بھی اور اس کی چھت پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ کس کی نماز جائز نہیں ہے؟ وہ وہی ہے کہ جو امام کی طرف سے، امام سے آگے بڑھ کر اس کو اپنی پیٹھ دکھا رہا ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور چاہے وہ خانہ کعبہ سے باہر امام کی طرف سے، وہ خانہ کعبہ کے قریب تو ہو گیا ہے اور
وہ بہت زیادہ قریب ہے اور امام سے آگے بڑھ گیا ہے تو وہاں پہ آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ باقی ارد گرد جہاں سے بھی وہ امام سے زیادہ قریب ہو، بے شک امام دور ہو لیکن وہ زیادہ قریب ہو، پھر بھی اس کی نماز ادھر سے ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ باب کتاب الصلاۃ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ پورے کتاب الصلاۃ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اس کے اندر جتنے ابواب ہیں ان کو ایک دفعہ ایک نظر سے دیکھ لیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پورے کتاب الصلاۃ کے اندر ہم نے کتنے ابواب پڑھ لیے ہیں اور اس میں کیا کیا مسائل ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو دہرائی آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم کتاب الزکوٰۃ کو شروع کریں تو اس سے پہلے ہمیں یہ کتاب مکمل طور پر اس کے اوپر ہمیں شرح صدر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔